اللہم صلی علی محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ سنائیں گے۔ اسلام دین فطرت ہے اور ہر طرح کی بے حیائی سے روکتا ہے۔ چونکہ لواطت ایک سخت کبھی غیر فطری اور بے حیائی کا کام تھا، اس لیے اسلام نے اس جرم کی سزا بھی شدید ترین رکھی ہے تاکہ لوگ اس کے قریب بھی نہ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جرم کی سزا بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم جس شخص کو قوم لوط والا عمل کرتے دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 4462۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبر تھے اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط حضرت ابراہیم کے حکم سے ان کے علاقے سے منتقل ہو کر سدوم کے شہر میں رہائش پذیر ہو گئے تھے۔ یہاں کے باشندے انتہائی فاسق، شدید ترین کافر، بد فطرت اور بد کردار تھے۔ وہ سرعام برے کام کرتے تھے، راہ چلتے مسافروں کو لوٹتے اور ایک دوسرے کو ان گناہوں کے ارتکاب سے منع بھی نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے بے حیائی کا ایک نیا کام شروع کر رکھا تھا جو ان سے پہلے کسی انسان نے نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اپنی نفسانی خواہش مردوں سے پوری کرنا شروع کر دی تھی۔ حضرت لوط نے اپنی قوم کو اس غلیظ فعل سے منع فرمایا، لیکن ان کی سرکشی میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا، بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کو اپنی بستی سے نکال دینے کا ارادہ کیا۔ حضرت لوط نے جب ان لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرایا تو کہنے لگے، اگر تم سچے ہو تو جاؤ اللہ کا عذاب لے آؤ۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم کی سرکشی میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے تو آپ نے ان کے خلاف بد دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ ان فسادیوں کے خلاف اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور سزا دینے کے لیے اپنے فرشتے بھیج دیے۔ یہ فرشتے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ بہت زیادہ مہمان نواز تھے، مہمانوں کی بہت عزت و تکریم کرتے تھے، وہ ان فرشتوں کے لیے ایک بھونا ہوا بچڑا لے کر آئے۔ لیکن جب فرشتوں نے کھانے کے لیے ہاتھ نہ بڑھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل میں خوف محسوس کیا۔ تب فرشتوں نے بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں اور آپ کو ایک دانشمند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اب تو بڑھاپے نے مجھے آ پکڑا ہے۔ فرشتوں نے جواب دیا، ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم نے ان فرشتوں سے پوچھا کہ تمہیں اور کیا کام ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم حضرت لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر عذاب نازل کریں۔ حضرت ابراہیم بہت نرم دل انسان تھے، ان کو یہ امید تھی کہ کبھی تو وہ لوگ حضرت لوط کی بات مان کر اسلام قبول کر لیں گے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم فرشتوں کے ساتھ قوم لوط کے بارے میں بحث کرنے لگے۔ فرشتوں نے کہا، اے ابراہیم، اس بات کو جانے دو، تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا ہے، ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے جو کبھی نہیں ٹل سکتا۔ جب یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے تو وہ انسانی شکل میں خوبصورت جوان لڑکوں کی شکل میں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ ان فرشتوں نے حضرت لوط سے ان کے ہاں مہمان بننے کی اجازت طلب کی۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کر بہت پریشان اور تنگ دل ہوئے۔ انہوں نے سوچا، اگر میں نے ان کی مہمانی نہ کی تو کوئی اور شخص ان کو اپنا مہمان بنا لے گا، حالانکہ ان کی قوم کے لوگ انتہائی بد کردار ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی کی وجہ یہی تھی کہ وہ اپنے ان مہمانوں کا دفاع اپنی قوم کے بد کردار لوگوں سے کیسے کریں گے۔ سورۃ ہود کی آیت نمبر 76 کی تفسیر میں ہے، حضرت لوط ان فرشتوں کو لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔
آپ ان کے آگے آگے جا رہے تھے اور اشاروں کنایوں میں ایسی باتیں کرنے لگے جن کو سن کر یہ مہمان کسی اور بستی میں چلے جائیں۔ آپ نے کہا، قسم ہے اللہ کی، میں نہیں جانتا کہ پوری زمین پر اس بستی والوں سے زیادہ گندے اور خبیث لوگ بھی ہوں گے۔ تھوڑا سا چلے، آپ نے یہی بات فرمائی۔ اسی طرح 4 مرتبہ آپ نے یہ بات ان مہمانوں سے کہی۔ ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملا تھا کہ قوم کو اس وقت تک تباہ نہ کرنا جب تک ان کا نبی ان کے خلاف گواہی نہ دے دے۔ جب حضرت لوط کی بدکردار قوم نے دیکھا کہ ان کے ہاں خوبصورت مہمان آئے ہیں تو وہ سب اپنی غلیظ خواہش سے مغلوب ہو کر دوڑتے چلے آئے۔ حضرت لوط نے ان کو بڑے شفیق انداز سے سمجھایا کہ یہ میرے مہمان ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ اگر یہ کرنا ہی ہے تو میری قوم کی بیٹیاں ہیں نا، ان سے شادی کر لو۔ لیکن آپ کی بدکردار قوم کے لوگوں نے کہا، اے لوط، آپ کو معلوم ہے ہمیں تمہاری قوم کی بیٹیوں کی کوئی خواہش نہیں، ہم جو چاہتے ہیں وہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ ان لوگوں کو یہ بات کرتے ہوئے نہ معزز اللہ کے نبی سے شرم آئی اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی گرفت کا کوئی خوف محسوس ہوا۔ تب حضرت لوط علیہ السلام نے پریشان ہو کر کہا، جیسا کہ سورۃ ہود میں ہے، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ اللہ کے نبی اپنی قوم کو گھر میں داخل ہونے سے روکنے کی پوری کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ لوگ اسے کھولنے اور اندر گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ سورۃ القمر آیت نمبر 37 میں ہے، جبرائیل باہر تشریف لے گئے اور اپنے پر کا ایک کنارہ ان کے چہروں پر مارا تو وہ سب اندھے ہو گئے، اور دیواروں کو ٹٹولتے ہوئے اللہ کے نبی کو دھمکیاں دیتے چلے گئے کہ جب صبح ہوگی تو ہم تمہیں پوچھ لیں گے۔ پھر فرشتوں نے حضرت لوط سے کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے آخری حصے میں یہاں سے تشریف لے جائیں، اور جب قوم پر عذاب نازل ہو تو اس کا شور سن کر پیچھے مڑ کے مت دیکھنا، سوائے آپ کی بیوی کے وہ ضرور دیکھے گی اور اس پر وہی عذاب آئے گا جو اس قوم پر آنا ہے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام شہر سے نکل گئے تو عذاب آ گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے ان بستیوں کو ان میں موجود جانوروں سمیت آسمانوں تک بلند کیا، حتیٰ کہ آسمانوں کے فرشتوں نے ان بستیوں کے مرغوں کی اذانیں سنی اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی۔ پھر جبرائیل نے اس طرح ان بستیوں کو الٹ دیا کہ ان کا اوپر کا حصہ نیچے ہو گیا، پھر تہ بتہ ان پر پتھر برسائے گئے۔ ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جسے اس پر گرنا تھا۔ یہ پتھر جس کے سر پر گرتا اس کے 2 ٹکڑے ہو جاتے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہنے لگی، ہائے میری قوم! تب وہیں اس پر ایک پتھر آ گرا جس نے اس کا سر پھاڑ کر اس کی قوم کے ساتھ اس کو ملا دیا، کیونکہ وہ آپ کے پاس آنے والے مہمانوں کی خبر اپنی قوم کے لوگوں کو دیا کرتی تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر ایسا عذاب نازل فرمایا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور دنیا والوں کے لیے عبرت بنا دیا تاکہ عقل والوں کو اس سے نصیحت حاصل ہو۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا و بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔